بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار چند طلباء تفریح کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز اور کیف آور تھی اور کام کچھ نہ تھا۔ یہ نوعمر طلباء خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ جاہل ملاح دلچسپی کا اچھا ذریعہ اور فقرہ بازی مذاق و تفریح طبع کے لیے بے حد موزوں تھا۔ چنانچہ ایک تیز ترار صاحبزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، چچا میاں، آپ نے کون کون سے علوم پڑھے ہیں؟ ملاح نے جواب دیا، میاں میں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ صاحبزادے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟ ملاح نے کہا، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا۔ دوسرے صاحبزادے بولے، جیومیٹری اور الجبرا تو آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا، مگر آپ نے جغرافیہ اور ہسٹری تو پڑھی ہی ہوگی۔ ملاح نے جواب دیا، سرکار یہ کس شہر کے نام ہے یا کس آدمی کے نام ہے؟ ملاح کے اس جواب پر لڑکے اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے اور انہوں نے قہقہ لگایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، چچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟ ملاح نے بتایا، یہی کوئی 40 سال۔ لڑکوں نے کہا، آپ نے اپنی آدھی ہی عمر برباد کی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ ملاح بیچارہ خفیف ہو کر رہ گیا اور چپ سادھ لی۔ قدرت کا تماشا دیکھیے کہ کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا۔ موجیں پھیلائے ہوئے بڑھ رہی تھی اور کشتی ہچکولے لے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی۔ دریا کے سفر کا لڑکوں کو پہلا تجربہ تھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اب جاہل ملاح کی باری آئی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا، بھیا تم نے کون کون سے علم پڑھے ہیں؟ لڑکے اس بھولے بھالے ملاح کا مقصد نہ سمجھ سکے اور کالج یا مدرسے میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنوانا شروع کر دی۔ اور جب یہ بھاری بھرکم مرعوب گنا چکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے یہ سب تو پڑھا، لیکن کیا تیراکی بھی سیکھی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچو گے؟ لڑکوں میں سے کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ جواب دیا، چچا جان یہی ایک علم ہم سے رہ گیا، ہم اسے نہیں سیکھ سکے۔ لڑکوں کا جواب سن کر ملاح زور سے ہنسا اور کہا، میاں میں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی، مگر تم نے تو آج اپنی پوری عمر ڈبوئی، اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کام نہ آئے گا۔ آج تیراکی ہی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے ہی نہیں۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بظاہر دنیا کی قسمت کے مالک بنے ہوئے ہیں، صورتحال یہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گرداب میں ہے۔ دریا کی موجیں خونخوار نہنگوں کی طرح منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی ہیں۔ ساحل دور ہے اور خطرہ قریب، لیکن کشتی کے معزز اور لائق سواروں کو سب کچھ آتا ہے، مگر ملاحی کا فن اور تیراکی کا علم نہیں آتا۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے، لیکن بھلے مانسوں شریف، خدا شناسی اور انسانیت دوست انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا فن نہیں سیکھا۔ اقبال نے اپنے اشعار میں اس نازک صورتحال اور اس عجیب و غریب تضاد کی تصویر کھینچی ہے، جس کا اس 20ویں صدی کا مذہب اور تعلیم یافتہ فرد بلکہ معاشرے کا معاشرہ شکار ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع زر کا کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب و تاریخ سحر کر نہ سکا۔